تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، ہاتھ کی کمائی اپنا خود کماتے تھے، لہٰذا ہاتھ سے کمانا کوئی عیب نہیں ہے۔ مزدوری کر لو، تھوڑی کر لو، تھوڑا کھا لو، تھوڑا پی لو، اور جو ہے نا ہلکا پہن لو، لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو ہے نا جی کام کرتے تھے، کئی یہ نبیوں کے پیشے ہیں، اس لیے کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر، اور جو ہے نا جی انبیاء کی سیرت کے اندر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جنگی ہتھیار بناتے تھے، دیگیں بناتے تھے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام درزی کا جو ہے نا جو ان کا پیشہ تھا، اور اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام زراعت کا پیشہ۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی کی، خوب نفع بھی کمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درزی کے پیشے کے ساتھ منسلک، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے پیشے کے ساتھ منسلک۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف پیشے اختیار کی، ہاتھ سے کمائی کی، کوئی عیب کی بات نہیں۔ حرام کھانے سے، رشوت لینے سے، سود لینے سے، سود کھانے سے تھوڑا کما لو، ہاتھ سے کماؤ، خود جو ہے نا جی اپنی محنت سے، اللہ رب العزت اس کی تھوڑے کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، تھوڑے کے اندر اللہ برکت دے دیں گے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا پیدا نہیں کیا جس نے، مبعوث نہیں کیا اللہ نے جس نے بکریاں نہ چرائیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم کنت ارعاها علی قرایط لأہل مکہ، میں چند قیراط کے بدلے میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حلال کمائی، حلال پیشہ اختیار کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ تجارت کرو حلال اچھے طریقے کے ساتھ، کوئی پیشہ، کوئی ہنر ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ۔